اللہ کے ذاکرین کی مجلسوں کو تلاشنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ تلاشیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اور جب کہیں اللہ کا اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہوا انہیں ملتا ہے تو وہ اپنوں سے کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، ہمارا مدعا تو ادھر ہے، ہم جسے تلاش کر رہے ہیں، جن لوگوں کی تلاش میں ہم نکلے ہیں وہ تو یہاں ہیں۔ اور پھر اس ذکر کی محفل کو فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے یوں ڈھانک لیتے ہیں۔ ہم سب رحمت کی فرشتوں کے پروں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ یہ موقع ہمیں حضور صوفی ملت نے عطا فرمایا، اور ہم تو دعا کرتے اللہ وہ نظر بھی ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کیسی رحمتوں کی چھاؤں میں بیٹھے۔ تو وہ اللہ سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو سب جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، وہ تیری بڑائی بول رہے ہیں، وہ تیری پاکی کا بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ دیکھا ہے؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے سرکار نے دیکھا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، مولا تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، تو کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے مولا اگر دیکھ لیتے تو پھر تیری بڑائی کرنے کا، تیری تسبیح کرنے کا انداز اور جدا ہو جائے، یہ تیرے ذکر میں فنا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا اچھا یہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ کیوں آئے؟ آپ عرس حضور صوفی ملت میں تشریف لانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے عرس میں چلیں گے، آج وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اور اسی برکھا میں ہم بھی نہائیں، اور جب رحمتوں کے چھینٹے ہمارے اوپر پڑ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی مقصد ہے نا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے مولا یہ تیری جنت چاہتے ہیں، جنت کی تمنا ہے۔ تو اللہ فرماتا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے مولا نہیں دیکھی۔ تو کہا دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا مولا اگر یہ تیری جنت دیکھ لیتے تو پھر ان کے مانگنے کا انداز بدل جاتا۔ اللہ 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 فرماتا یہ بتاؤ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے مولا یہ تیری جہنم سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا کیا انہوں نے جہنم دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر جہنم دیکھ لیتے، جس کا تذکرہ سن کر، جس کا ذکر سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بار بار اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ بن دیکھے یہ حال ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر دیکھ لیتے تو نہ جانے خوف میں کیا کر گزرتے۔ اللہ اللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ
गवाह हो जाओ, जितने लोग इस मजलिस जिक्र में शरीक हुए हैं मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी, सबको नेक बख्त बना दिया है, कोई बदबख्त नहीं है। तो फरिश्ते कहते मौला एक शख्स था जो जिक्र सुनने नहीं आया, मकसद नहीं था उसका, वो तो पीर साहब को देखने आया था, वो तो ये देखने आया था कि चलें देखें हुजूर सूफी मिल्लत के उर्स में सजावट कैसे हुई है, वो तो ये देखने आया था कि चलें देखें लंगर में बना क्या है, वो तो ये देखने आया है कि बिछा क्या है, उसका और कोई मकसद नहीं है कि वो जिक्र में बैठेगा और जिक्र से कोई फायदा उठाएगा। एक है वो जो खड़ा है उधर, आके खड़ा हो गया है। मुफ्ती साहब किबला इतनी वालेहाना गुफ्तगू फरमा रहे थे और हुजूर सूफी मिल्लत की जिंदगी को यूं हमारे सामने पेश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये बोलते जा रहे हैं और हम अपनी नजरों से हुजूर सूफी मिल्लत को देखते जा रहे हैं, ये चलना बयान कर रहे हैं, हुजूर सूफी मिल्लत का चलना हमारी निगाहों के सामने आ रहा है, ये गुफ्तगू का अंदाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हुजूर सूफी मिल्लत अभी बोल पड़े। वो तो यही सुनने के लिए आ गया, आके खड़ा हो गया। तो अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये ऐसे हम नशी हैं, ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, तो इनका जो हम नशी होता है वो इनके फजल से, इनकी रहमतों से खाली नहीं रहता। रहमतों की जो बारिश होती है उसके छींटे इस पे भी पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा इस पूरी बाउंड्री के अंदर इस वक्त कोई बदबख्त नहीं है, जो आया है इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ने उसे नेक बख्त बना दिया है। अजीजा ने गिरामी बका, हुजूर सूफी मिल्लत के उर्स में 1 साल इंतजार करना पड़ता है, बड़ी मेहनत से आप आते हैं। हमारे अहबाब आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम मशाइख का, उलमा का, बड़ी दूर दूर से और खुसूसन मुफ्ती साहब किबला आज हुजूर सूफी मिल्लत अपनी कब्र अनवर के अंदर मचल रहे होंगे कि वो मुफ्ती मुमताज जिन्हें लेके मैं दीनों मिल्लत की खिदमत के लिए जाया आज वो मेरी बारगाह में आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये जाने, ये राज और न्यास की बातें हैं, ये जाने और वो जाने। हम तो ये देख रहे हैं, कभी इनको देखते, कभी इनके अंदाज़े बयान को देखते और कभी जलवा गाहे सूफी मिल्लत को देखते। मुझे ये लग रहा था ये हमें नहीं सुना रहे हैं, ये अपना सबक हुजूर सूफी मिल्लत की बारगाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सूफी मिल्लत, नारे तकबीर। और यकीनन जैसी जिंदगी हुजूर सूफी मिल्लत ने गुजारी है, हुजूर शारह बुखारी कोई मामूली नाम है? अल्लाह अकबर, एक बड़ा नाम जो छोटे मोटे मौलवी को तो भाव भी नहीं देते। शारह बुखारी, जामे अशरफिया के शेखुल हदीस, सबसे बड़े मुफ्ती, और उन्हें नायबे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। वो कहते हैं मुफ्ती साहब से कि पीर हो तो ऐसा, अल्लाह अल्लाह, पीर हो तो ऐसा हो। मुफ्ती साहब, क्या ऐसा पीर कहीं देखा है जो जलसा शुरू हो जाए तो बैठ जाए और उस वक्त तक बैठे जब तक सलाम न हो जाए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बहुत बड़ी सनद है। मुफ्ती साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने आज बहुत बड़ी बात बयान की और इसीलिए हम बुजुर्गों की सोबत में बैठते हैं कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हुजूर सूफी मिल्लत की जिंदगी के बहुत से मामलात और मामूलात जो आपने बयान फरमाए, यकीनन वो हमारे लिए काबिल अमल हैं। 12 साल कितना हुआ? 12वां उर्स है ना? 12 साल। अच्छा सच बताओ, जब पहले उर्स में आए थे तो साहिब सज्जादा की उम्र कितनी थी? पहचान पाते थे आप?
پوچھنا پڑتا تھا نا حضرت کے بیٹے کون ہیں؟ بڑے والے وہ ہیں، چھوٹے والے یہ ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو مالا پہنے۔ اچھا 12 سال میں ایسی تبدیلی دیکھا ہے کسی میں؟ الولد سر لابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہی چال ہے، وہی ڈھال ہے، وہی رنگ ہے، وہی بات ہے، وہی نشست ہے، وہی برخاست ہے، اور یہ سب اپنے والد گرامی سے انہیں وراثت میں ملا ہے، ہم لوگوں نے نہیں سکھایا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ جبہ پہن کے بیٹھے، کبھی کبھی اشرفی تاج بھی لگا دیتے تھے، اور یہ آپ کی سہولت تاکہ آپ پہچان لیں کہ کون لوگ ہیں۔ لیکن آج اللہ 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 اپنے بندوں کو، جن بندوں سے وہ محبت فرماتا ہے، ان کی نسلوں میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ علم کی، فضل کی، زہد کی، تقوی کی، یہ ساری برکتیں اللہ اپنے نیک بندوں کی نسلوں میں اتار دیتا ہے۔ بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ 12 سال پہلے آپ آئے ہوں گے حضور صوفی ملت کے وصال کے بعد، کتنے منتشر ہو گئے، کتنے چھٹ گئے، کتنے بٹ گئے، کتنوں نے الگ الگ چیزیں قائم کر لی، سب کا الگ الگ معاملہ۔ لیکن ایک بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آپ درخت سے جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً ایک نہ ایک دن اس پہ ثمر آنا ہے، پھول بھی آنا ہے اور پھل بھی آنا ہے۔ اور جو شاخوں کے چکر میں پڑتے ہیں وہ ہلکی سی ہواؤں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ شجر جو وہاں اپنی تربت انور میں محو آرام ہے، ان کی ایک شاخ آج تناور درخت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مشائخ چشت کے حوالے سے جتنی خدمتیں یہ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں، میں مولوی ہوں، اور مولوی کا اپنا الگ رنگ ہے، الگ رنگ ہوتا ہے، صوفی کا اپنا الگ رنگ ہوتا ہے۔ مجھ پہ مولویانہ رنگ چڑھا ہوا ہے اور ان پہ صوفیانہ رنگ چڑھا ہوا ہے، دونوں الگ الگ رنگ کے ہیں، لیکن یہ دونوں رنگ ایسے ہیں جس پر رنگ حضور صوفی ملت نے چڑھایا۔ ایک پہ عالمانہ چڑھا دیا، جب میں فارغ ہوا تھا تو بڑا دبلا پتلا، ابھی ریکھ آ رہی تھی، ہلکی ہلکی داڑیاں تھی، اور میں بڑے بڑے جبے اور قبے دیکھ کے گھبرا جاتا تھا۔ تو جب ساتھ میں جاتے تھے تو کہتے تھے مولانا ان سے نہ گھبراؤ، یہ تم سے زیادہ قابل تھوڑے۔ اللہ اکبر! اب جو پیٹھ تھپ تھپا دی تو وقت کا علامہ بھی بیٹھا ہو تو پھر میں پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ یہ رنگ جو چڑھا ہے یہ ان کی فیضان نظر کا اثر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک ذمہ داری تھی، بڑی کوشش، اور میں کیا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو، کیا مراد لے کے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو، اللہ کا ولی اسے جانتا، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا۔ یہ 12 سال بڑے نشیب و فراز والے گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ اب تو بہار ہی بہار، یہ علماء گواہ ہیں، بہار ہی بہار ہے۔ اور یہ حضور صوفی ملت جو آج دولہ بن کے اپنے قبر انور کے اندر تجلیات کے اندر آرام فرما ہے، یقیناً یہ ان کا فیضان نظر ہے۔ 12 سال میں کیا کیا بدلا ہے؟ اچھا بتاؤ، جب آپ آتے تھے تو یہ شکایت کرتے تھے کہ نہیں کہ حضرت بیت الخلا نہیں ہے، کچھ بنوا دیجئے؟
جب آتے تھے تو آپ کہتے تھے حال نہیں ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، بڑا بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ حضور صوفی ملت کا فیضان نظر ہے کہ 5-6 سال کی مدت میں 2 منزلہ چمکتی ہوئی دارالعلوم کی عمارت نظر آ رہی ہے، جامعہ چشتیہ کی شکل میں۔ اور یہ حضور صوفی ملت کے چاہنے والوں نے، بلکہ مولانا انوار صاحب اگر سن رہے ہوں گے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، نظر ان میناروں کو نہ دیکھیے، یہ مینار ہم نہیں بننے دے رہے، یہ نہیں بننے دے رہے، یہ حضور صوفی ملت کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ ابھی کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے حضرت اکیلے پورا مینار میں بنوا دیں گے۔ لیکن ابھی ہماری نظر میں مینار نہیں ہے، ابھی ہماری نظر میں جامعہ چشتیہ ہے۔ ادھر 2 منزلہ عمارت بن گئی، اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے تائید غیبی فرمائی تو ادھر بھی ویسی ہی چمکتی ہوئی عمارت نظر آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور جامعہ چشتیہ کی شکل میں ایک علمی ادارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عوام اہل سنت کو ادا کریں گے۔ کام نام کے چکر میں ہم لوگ نہیں پڑتے، جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان 10-12 سالوں کے اندر کتنا کام ہوا۔ وہ مہمان خانہ آپ آتے تھے، کتنی مشقت ہوتی تھی نا، بڑی بھیڑ بھاڑ، بڑی پریشانی، لیکن یہ فیضان نظر ہے حضور صوفی ملت کا، انہوں نے توجہ ڈال دی اور دل میں یہ بات اپنے شہزادے کے دل میں ڈال دی کہ مجیب میرے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے ایک مہمان خانے کی تعمیر کر۔ زبردست مہمان خانہ بن گیا، یہ کام ہو رہا ہے۔ سالانہ کیلنڈر، جیسے آپ بڑے بڑے دیگر اداروں کا کیلنڈر دیکھتے ہیں، آپ کی خانقاہ سے سالانہ چشتی کیلنڈر جاری ہو ہر سال، اور ہر مہینہ حضور صوفی ملت کے آستانے کے بغل میں ماہانہ محفل بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ اللہ، اس گھر پہ کیا فضل فرمایا ہے اللہ نے، جب آئیے گا 10-20-50 کھانے والے مل جائیں گے۔ اللہ اللہ، کون کھلاتا ہے؟ کہیں سے کوئی آمدنی ہے؟ لیکن کھانے والا جانے اور جو کھلا رہا ہے وہ جانے۔ تو یقیناً حضور صوفی ملت جب دنیا میں تھے، اس زمین کے اوپر تھے، تب بھی ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، آج اپنی قبر انور کے اندر ہیں، وہاں سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، تمام علماء، شورا، مشائخ کا اور اپنے زائرین، مریدین، متوسلین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اور یقین جانیے آپ اس احاطہ نور کے اندر مشقتوں کے بعد داخل ہو گئے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے جب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کا دامن رحمتوں سے بھرا ہوا رہے گا اللہ تبارک و تعالی۔ بہت دور دور سے لوگ آئے، حضرت مولانا جناب سید وحید الرحمان صاحب براقی اجمیر معلیٰ سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حضور مفتی صاحب قبلہ جو حضور صوفی ملت کے ہم عصر ہیں، بلکہ میں کہہ لوں کہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔